رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایسی صورتحال میں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات بہت بہتر نہیں ہے جو مثالی کی بات کی جائے ایسا نہیں ہے، وزیر اعظم کا دورہ افغانستان اور افغانستان کے بدلتے ہوئے جو حالات ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا وہاں پر جانا؟ دیکھیں، جب تعلقات خراب ہوں تو پھر ایسے دوروں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر آپ آمادہ ہیں کہ دورے کریں، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور یہ پہل پاکستان نے کی ہے۔ پاکستان نے دعوت دی، 4-5 اہم رہنما افغانستان سے پاکستان آئے، ڈاکٹر عبداللہ آئے، گل بدین حکمتیار آئے، اور پھر ان کے جو قومی اسمبلی ہے ولیسی جرگہ اس کے اسپیکر 17 رکنی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے، محقق آئے، ان کے وزراء بھی آئے، اور پھر ہمارے لوگ بھی کابل گئے۔ تو میرے خیال میں ایک تو جو افغانستان کے امن کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کا کردار ہے، اس کے اوپر بات ہوگی، اور پھر تجارت کو بڑھانے کی جو پاکستان کی خواہش ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ لیکن پھر خاص طور پہ جو حالیہ دنوں میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بھارت تو ویسے بھی پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف بھارت استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ بھی ایک ایشو ہے۔ افغانستان نے اس کی تردید بھی کی تھی، اور افغانستان نے کہا تھا کہ یو این کا ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر بات ہوگی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ افغان حکومت الٹی اپنی طرف سے شکایت کرے گی کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا مسئلہ جو ہے پہلے بھی تھا اور میرے خیال میں ابھی بھی ہوگا۔ صحیح، بالکل یہ کہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے، اچھے مثالی کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں، اور افغانستان کے اندر بھی جو بدلتی ہوئی صورت حال ہے۔ تو نذیر لغاری صاحب، ایک جانب امریکہ طالبان کی بات چیت ہو رہی ہے، معاملات امن معاہدے کی جانب چل رہے ہیں، دوسری جانب آپ نے پچھلے 6 ماہ میں دیکھا بڑے جو حملے ہیں شدت پسندی وہ نظر آئے ہیں، بڑی اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، مدارس ہوں، مختلف جگہ ہوں، یہ پورے طرح سے چلتا رہا ہے دونوں جانب سے۔ اب عمران خان صاحب کا وہاں جانا ہے، اور افغانستان کی جانب سے بارہا پاکستان کے حوالے سے بھی شکایت رہی ہے، جیسے پاکستان نے شکایت کی، تو یہ دورہ وزیر اعظم عمران خان کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت پیش رفت کی جانب اور حالات کی بہتری کی جانب جاتا ہوا نظر آئے؟ نہیں، اس طرح کے روابط بہرحال مثبت پیش رفت ہی ہوتے ہیں۔ آپ جب انگیج ہوتے ہیں، جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک اچھا پہلو بھی سامنے آتا ہے، چونکہ اگر گفتگو نہ ہو اور روابط نہ ہوں تو پھر الزامات کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ ابھی بھی سگنلز یہی ہیں، اور امریکنز نے کہا ہے کہ وہ مکمل انخلاء چاہتے ہیں افغانستان سے بھی اور عراق سے بھی۔ یہ ایک میرے خیال میں ایک اچھی صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک فورس نہیں ہے، کئی فورسز ہیں، کچھ فورسز ہیں اقتدار میں، کچھ اقتدار سے باہر ہیں۔ یہ بات تو ماننی چاہیے کہ شمالی اتحاد ایک بڑا اتحاد تھا اور اس نے طالبان دور میں ریزسٹنس کی تھی، لیکن طالبان بھی ایک بڑی قوت تھے۔ لیکن جو لوگ اقتدار میں آئے تھے، حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی صاحب، وہ پچھلے 40 سال کے بڑے جو مراحل رہے ہیں مختلف، اس میں کوئی مرکزی کردار ادا نہیں کر رہے تھے، نہ تو ان جنگجو لوگوں کی طرف سے جو سوویت یونین کی مزاحمت کر رہے تھے، اور نہ ہی جو ان کے جو سوویت یونین کے ساتھ نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی کردار تھا۔ بہرحال یہ ایک نہ ایک طریقے سے یہ ارینجڈ انتظام تھا جو اس کو آگے پرولانگ کیا گیا 2001 سے، جب سے یہ نئی حکومت بنی ہے، جب بون میں یہ جرگہ بلایا گیا تھا اور وہاں پر حامد کرزئی صاحب کو بھیجا گیا تھا، اور ان کی لیجیٹیمیسی کے لیے ظاہر شاہ کو بھی ساتھ بھیجا گیا تھا تاکہ یہ لیجیٹیمیسی رہے کہ جناب ظاہر شاہ ان کے ساتھ گئے ہیں اور وہ بھی شاہی محل میں قیام پذیر ہیں، تو گویا کہ ایک لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ ہے۔ لیکن بہت سے فریق جو تھے وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، نہ ماضی کے مجاہدین اور نہ اس وقت کے جو طالبان تھے جن کے پاس اقتدار تھا وہ بھی ساتھ نہیں تھے۔ پھر مزاحمت ہوئی اس پورے دور عرصے میں، پھر امریکہ کا عملی یہاں پر وہ فورسز لے کر آیا، اور امریکہ نے جس طرح سے یہاں کی صورتحال میں اپنا ایک کردار ادا کیا وہ بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ
انڈیا کا بھی ایک اس نے بھی اپنے آپ کو سمجھا کہ اس کا بھی کوئی سٹیک ہے اور وہ باقاعدہ اس علاقے کے اندر ایک خاصی اچھی تناؤ کی کیفیت میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر اگر جو لیڈرشپ ہے وہ جہاں جہاں بھی جس جگہ پر بھی ہے اگر وہ اپنا کردار ادا کرے۔ لغاری صاحب آپ نے ایک بڑی بات کی ہے ممالک کے حوالے سے، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے افغانستان کے اندر امن، لیکن باقی جو بڑے ممالک ہیں ان کا بھی بڑا سٹیک ہے۔ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر، رشیا افغانستان کی صورتحال پر امن چاہ رہا ہے، ایران کے اندر کیونکہ وہ بہت ایک بڑا ہمسایہ ہے افغانستان کا، اس کے لیے امن کی صورت ہے، اور سب سے بڑا خود سٹیک ہولڈر اس وقت امریکہ ہے افغانستان میں۔ اب یہ تمام ممالک میں آپسی بھی ایک جو سرجنگ کا معاملہ ہے، افغانستان کے ایشو پر بھی مختلف آراء ہیں، تو یہ کہیں کروٹ بیٹھتا ہوا معاملہ نظر بھی آئے گا؟ کیونکہ ہم تو یہ لگا کہ جیسے مذاکرات شروع ہوں گے 2-4 ماہ 6 ماہ گزریں گے اور افغانستان کی صورتحال بدل جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ایسے ہی طول پکڑتا جائے گا اور کسی جانب معاملات حل کی جانب نہ جا پائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ توقع رکھنا غیر حقیقت پسندانہ تھا کہ یہ 42 سال کا جو کانفلکٹ ہے، مسئلہ ہے، یہ اتنا آسانی سے حل ہو جائے گا، اور 20 سال سے تو امریکی فوج افغانستان میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ افغانستان کے امن کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ سارے ملک چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو، اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ بات بہت عرصے سے کی ہے کہ فوجی حل نہیں ہے، بات چیت کرے، اور امریکہ بھی مان گیا، اور اس نے پھر طالبان سے بات چیت بھی کی اور معاہدہ بھی کر لیا۔ تو میرے خیال میں افغانستان کا امن سب کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ جو ہمسایہ ممالک ہیں۔ اب دیکھیں نا، سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اور ایران کے اوپر ہے۔ ایران میں کوئی 10 لاکھ افغان مہاجر ہیں، ہمارے ہاں 27 لاکھ افغان مہاجر ہیں، اور ان کی واپسی تب ہی ممکن ہے جو افغانستان میں امن قائم ہوگا۔ اچھا، چین آپ نے کہا سرمایہ کاری بھی انہوں نے کی ہے، لیکن پھر وہ چلے گئے اس لیے کہ وہاں امن ہی نہیں ہے۔ روس کو بڑی فکر ہے داعش سے اور وہاں جو منشیات کا کاروبار ہے، تو میرے خیال میں سب چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان سب ممالک کو اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے، یعنی ایران کو اگر آپ باہر رکھیں گے تو ایران بھی آپ کے لیے مسئلے پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ تعاون کرے گا تو افغانستان میں پائیدار امن ممکن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوششیں تو بڑی ہو رہی ہیں، توقعات بھی کافی ہیں۔ بات چیت جو بین الافغان مذاکرات 2.5 مہینے سے قطر میں ہو رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن مذاکرات جاری ہیں، اس کو ختم کرنے کا اعلان نہیں ہوا۔ تو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اب امریکہ میں بھی قیادت کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان سے متعلق امریکی معاملات ہیں وہ بھی اور علاقائی معاملات ہیں وہ بھی جوں کہ توں ہی چلے گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بائیڈن جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی اپنی فوجوں کو واپس بلائیں گے۔ البتہ انہوں نے ٹرمپ سے ایک بات مختلف کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی کچھ مزید کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اپنی فوج کو افغانستان میں رکھیں، کیونکہ ان کی فوج کو 14 مہینے میں یعنی مئی تک نکلنا ہے۔ لیکن پھر طالبان سے بات کرنی پڑے گی۔ طالبان کہتے ہیں کہ دوحہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن بھی اپنی فوجوں کو نکالنے کی خواہش مان لے، البتہ وہ ٹرمپ کی طرح جلد بازی نہیں کریں گے، وہ محتاط رویہ اپنائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔